بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں فوجیں جب آمنے سامنے آئیں تو لوگوں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا کہ ان کے جگر کے ٹکڑے ان کی تلواروں کے سامنے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ اور یہ ہے اسلام کی روح کہ جب میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا کیمپ جوائن کر لیا، پھر اب دوسرے مخالف کیمپ میں چاہے میرا باپ ہو چاہے میرا بھائی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ جو اسلام کا فلسفہ روح آج امت سے نکلی ہے تو پھر آج امت کی پستی کا کوئی حال نہیں ہے۔ اگر آپ اس اسلام کے اصل فلسفے اور روح کو اپنے اندر دوبارہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آج کا یہ جو سیرہ دورہ کا اگلا لیکچر ہے، اس میں ہم غزوہ بدر کے تمام حالات پر گفتگو کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کو یہ لازمی سننا ہوگا۔ پچھلی دفعہ ہم نے جہاں اپنا لیکچر چھوڑا تھا وہ بات یہ چل رہی تھی کہ مستشرقین نے یہ غزوہ بدر کے اوپر خاص طور پہ یہ کچھ اعتراضات اٹھا دیے تھے کئی صدیوں پہلے، اور آج کے مسلمان لبرل کو وہ اعتراض آپ کرتے ہوئے سن سکتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے تو تجارتی قافلوں کی لوٹ مار کے لیے یہ غزوہ برپا کیا تھا۔ تو ہم اسی میں چل رہے تھے کہ پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئے ہیں تو اس کے باوجود بھی قریش اپنی روش سے باز نہیں آئے۔ ان کی روش صرف یہی تھی کہ ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رہیں گے، اور اب جو دشمن آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اگر آپ پھر اس کو 1 سال اور دیتے ہیں اور 1 سال کے بعد اگر آپ ایسی کوئی مینوور اور اپنی ایسی کوئی فوجی مہم بھیجتے ہیں تو پھر اس کو دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان اس کو وہ نہیں کہہ سکتا جو مستشرقین اور لبرل آج کے دور میں اس کو لیبل لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے وہاں بات چھوڑی تھی کہ قریش مکہ نے پہلے انصار کو خط لکھا، پھر منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ ہمارے اس بندے کو جس کو آپ نے یہاں پناہ دی ہے آپ ان کو نکال دے، ورنہ ہم آپ سے جنگ و جدل کرنے کے لیے تیار رہے ہمارے ساتھ۔ اور اسی طرح اس کے بعد پھر انہوں نے یہود کو پیچھے پس پردہ ملایا اور یہود نے بھی ان کو شاباش دے دی، اور اس کی بیس پر پھر وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دینا شروع ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ محض دھمکیاں نہیں ہیں بلکہ یہ آگے چل کے بہت بڑا سیریس تھریٹ بنیں گے ایک نو مسلم ریاست کے لیے۔ تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو سب سے اہم ترین چیز تھی کہ وہ داخلی طور پر جب مسلمانوں کو مضبوط کیا تو پھر آپ نے 6 یا 7 ماہ کے بعد آپ نے مہمات بھیجنا شروع کی ہیں، جن کو سیرت نگار سرایا اور غزوہ کی 2 تقسیمات کے ذریعے کتابوں میں لکھ کر گئے ہیں۔ غزوے سے مراد وہ ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود شرکت کی آپ نے، اور سرایا سے مراد یہ ہے کہ آپ خود نہیں گئے، آپ نے صحابہ کی جماعت کی یا لشکر کی تشکیل کی اور وہ پھر فوجی مہم پہ نکلے ہیں۔ تو پھر ہم وہیں سے اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جب دشمن بار بار باور کروا رہا ہے کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، تو وہ جو ایک مستشرق کا اعتراض ہے اس کا ایک سب سے اہم جواب یہ اب پھر آپ کے سامنے آ گیا جو سیرت نگار لکھ کر گئے ہیں کہ آپ سے اگر کوئی مسلمان لبرل آپ پہ یہ اعتراض کرے تو آپ اس کو بڑے پیار سے پوچھیں کہ اس وقت 203 ممالک کا ایک گلوب ہے، اس میں سے اگر ایک ملک دوسرے ملک کو جا کے یہ کہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم جو مرضی کرو، ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ تمہارے گھر کے اندر آ کر تم کو دبوچ لیں گے اور تم کو ختم کر دیں گے، تو ایسی دھمکی اگر آپ اس لبرل سے پوچھیں کہ اگر ایسی دھمکی آج کوئی کسی دوسرے ملک کو دے تو وہ ملک کیا کرے گا؟ تو اسی طرح ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے بدماشوں نے یہ دھمکیاں دی کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کو جب چاہیں گے ہم آ کے مدینے میں آ کے بھی آپ کو پکڑ سکتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک میسیج دینا چاہا کہ ناؤ وی آر اے ساورن اسٹیٹ۔ اور جب آج کے دور میں بھی کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی اسٹیٹ کو بھی کوئی اگر ایسے تھریٹ کرتا ہے تو وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے جا کر اس کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ سارے جوابات اس لیے دیے گئے کہ نو یو آر اپ اگینسٹ اے ساورن اسٹیٹ۔ تو اب ذرا دھیان سے، اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ کے مدینہ کے آؤٹ سکرٹس پہ جو جتنے بھی قبائل تھے ان سب کے ساتھ معاہدات کیے ہیں کہ نہ
وہ کسی بیرونی دشمن کے ساتھ مل کے ہم پہ حملہ کریں گے، نہ آپس میں ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ تو یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، یہ جو جتنے بھی معاہدات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیے ہیں۔ اب ان معاہدات کو کرنے کا ایک اس میں جیو پولیٹکس جو ہے وہ بڑی کھل کے سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کی سیرت میں جو سب سے بڑی شان نظر آئے گی اب آپ کو اگلے سارے غزوات میں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو جیو پولیٹکس کی حکمتیں نظر آتی ہیں، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی مدینہ کے ارد گرد ان جو قبائل تھے، کو 4 5 6 تھے، ان سے جو آپ نے معاہدات کیے ہیں، آپ نے ایک بلاک بنایا ہے۔ جیسے آپ آج اس بات کو بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا وہ یونی پولر ہے اب اس وقت، کیونکہ امریکہ بہادر اس وقت وہ سب سے بڑا بدماش ہے، لیکن ایک وقت ایسا تھا بیک ان 60s اور 80s میں کہ جب اس وقت 2 سپر طاقتیں تھیں، امریکہ اور رشیا، اور اب آپ دیکھ لیں کہ جب رشیا ٹوٹا پھر وہ بالکل پستی میں گیا، اب پیوٹن کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ باؤنس بیک کیا ہے، اور ایک برکس کے نام سے دنیا کی دوسری بڑی جو معاشی طاقتیں ہیں، انہوں نے ایک 5 ممالک نے مل کے اور امریکہ اور نیٹو کے بلاک کا مقابلہ کرنے کے لیے برکس بلاک بنایا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھ لیں پوری انسانی ہسٹری میں یہ سپر پاورز و طاقتیں ایسے ہی کرتی رہی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے یہاں بھی ایک بلاک بنایا ہے، جس میں مختلف قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدات کر کے اور ان کو پابند بنایا۔ اب اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوجی مہمات بھیجی ہیں، لیکن پہلے ان کے کچھ آپ حکمتیں سن لیجئے، پھر ہم بعد میں اس تمام غزوات اور سرایا پہ انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے مستقل طور پہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے جو 3 سرایا بھیجے ہیں اور 2-3 دفعہ خود آپ لشکر لے کر غزوات میں گئے ہیں، تو ان تمام کا مقاصد کیا تھے؟ ان کے سب سے بڑے مقاصد یہ تھے کہ یہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، یہ ابھی تک قبائلی جنگوں کے ہی عادی تھے، لیکن آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ صرف 8 سال کے بعد غزوہ تبوک، یعنی اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور سلطنت روما، یعنی اس وقت کے نیٹو اور امریکہ کو جا کے ان کے علاقے میں، ان کے گھر میں جا کے لڑنے کے لیے جو لشکر گیا ہے، تو یہ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہجرت کے 6 ماہ کے بعد ان کی فوجی ٹریننگ شروع کر دی تھی۔ تو یہ ایک فوجی ٹریننگ کا بھی حصہ تھا کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے، آپ قبائلی طور پہ جو آپس میں ان کی لڑائی کی ایکسپیرینس تھا، اس کو انٹرنیشنل لڑائی کے ایکسپیرینس میں بدلنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے ان کی یہ ٹریننگ شروع کی۔ یہ بڑی ایکسٹینسو قسم کی ٹریننگ تھی، اس سے میں جو ان کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، ان کو ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب نے اپنی کتاب پیغمبر اعظم و آخر میں اس کو چیپٹر وائز لکھا ہے، وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ میں صرف ان کی اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ فوجوں کی تربیت ہوئی، یہ جنگی مشقوں کی تربیت ہوئی، دشمنوں کی سائیکی سمجھنے کا موقع ملا۔ یہ جو آگے سریہ گئے ہیں تینوں غزوہ بدر سے پہلے، تو یہ بیسیکلی دشمن کی سائیکی سمجھنے کا موقع ملا، اس ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کا موقع ملا، اور دشمن کو خبردار کرنے کا موقع ملا کہ یعنی وہ جو اب وہاں بیٹھ کے تھریٹ دے رہا ہے، جب یہ مہمات گئی ہیں، خبریں وہاں پہنچی ہیں، تو پھر ان کو بھی ایک میسج دیا گیا کلیئر کٹ کہ ناؤ بی کیئرفل، اگر ہماری طرف آنا ہے تو وہ نہ سوچنا کہ جو تم مکہ میں ہمارے ساتھ کرتے تھے، اب ہم ایک سوورن اسٹیٹ ہیں۔ تو یہ وہ بڑی بڑی حکمتیں ہیں کہ جو آپ نے جو سرایا بھیجے ہیں، اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ صحرائی راستوں سے واقفیت۔ آپ میں سے جو ہسٹری کا شوقین ہے وہ جانتا ہے کہ اگر آپ صدیوں پرانی اور بڑی بڑی جنگوں کے حالات پڑھے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سے ایسے ایک انتھنکیبل قسم کی وکٹریز لی ہیں چھوٹے چھوٹے گروپوں نے، صرف اس وجہ سے کہ جو باہر سے بڑے بڑے لشکر آ کے اور ان کے اوپر جنگ مسلط کی، تو وہ بڑے بڑے لشکر اس لیے صرف ہار گئے کہ وہ ان راستوں سے واقف نہیں تھے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ یہ جو آرمی کی بیس کے اوپر جو لوگ اس میں سے وقت گزارتے ہیں، انہوں نے اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کے بارے میں، اور گورو نے بھی اس کے اوپر بڑی کمال کتابیں لکھی ہیں، وہ بھی ایک اچھے سٹڈی کے لیے آپ کے وہ کام آ سکتی ہیں۔ اس ساری بات پر یہ جو چھوٹی چھوٹی مہمیں بھیجی، اس پہ جو سب سے بیسٹ اور بہت ہی مختصر ترین جو تبصرہ کیا ہے وہ ڈاکٹر عادل صلاحی صاحب نے اپنی کتاب محمد مین اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا ہے۔ سنیے ذرا، اور وجدان طاری ہوتا ہے، اور ایک کمال قسم کی ان کی ایک ڈیپتھ ہے جو وہ نکال کے لائے ہیں۔ کہتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ دا فیل آف ٹیریٹری
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 200، کبھی 8 صحابہ، کبھی 20 صحابہ، کبھی کم، اس طرح اس ٹکڑیوں میں جو غزوہ بدر سے پہلے بھیجے ہیں، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا جسٹ ٹو گیٹ دا فیلنگ آف دا ٹیریٹری، کہ یہ علاقہ ہے کہاں جہاں ہم نے آگے جنگیں لڑنی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا جسٹ ٹو فیل دا ٹیریٹری اینڈ آف دا اینیمی، کہ اینیمی کے بھی کیا سائیکی ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، آف دا سراؤنڈنگز، اور ارد گرد کے ماحول کو، اینڈ ٹرائبز، اور وہاں کے جو ٹرائبز ہیں وہ کیسے آگے چل کے بیہیو کریں گے، کیا ہمارا ساتھ دیں گے یا غداری کریں گے. تو ان ساری فیلنگز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کمال حکمتیں تھیں یہ چھوٹے چھوٹے سرایا بھیجنے کی. اور انہوں نے کہا آلسو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وانٹیڈ ٹو سی ہاؤ دا قریش بیہیو اباؤٹ دی نیو اسٹیٹ. اصل چیز یہ ہے کہ ہم ایک اسٹیٹ ہیں اور اب ہم اپنی ایک فوجی طاقت بھی رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں قریش کو کوئی عقل آئے گی یا وہ پھر ویسی ہی روش اختیار کریں گے. تو یہ بہت بڑی وجوہات لکھی ہیں ڈاکٹر عادل صلاحی صاحب نے اس کے بارے میں. اب ہم چلتے ہیں غزوہ بدر کے آغاز کی طرف، کہ یہاں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ جو جہاد کی اجازت ہے وہ ہجرت کرتے ساتھ ہی اللہ پاک نے اذن دے دیا تھا کہ اب جہاد کی اجازت ہے. اور ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، 2 ہجری میں رمضان میں یہ غزوہ برپا ہوا ہے، اور 2 ہجری میں رمضان سے ہی کچھ عرصہ پہلے آپ اللہ رب العزت نے اس مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی. جو پہلے تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، تو وہ جو اجازت ملی ہے وہ 2 ہجری میں ملی ہے. لیکن میں نے جن دونوں کے جو لاجکس پڑھے ہیں تو مجھے زیادہ تر یہی بہتر لگا کہ یہ اجازت ہجرت کے فوری بعد ملی ہوگی، نہ کہ اب 2 ہجری میں آ کر. تو بہرحال یہ دونوں اسکول آف تھاٹ کو پڑھا جا سکتا ہے. اور جو پہلا سریہ آپ نے بھیجا ہے وہ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا ہے، وہ 2 ہجری کے ربیع الاول میں گیا ہے، اور وہ ایک قریش کے قافلے کے پیچھے گیا ہے. جو قریش کا وہ قافلہ تھا اس کی قیادت اس وقت ابو جہل کر رہا تھا، اور وہ ابو جہل کے اس قافلے کو راستہ روکنے کے لیے گیا ہے. لیکن جب وہ یہ دونوں آمنے سامنے ہوئے ہیں، جب سریہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ دونوں فوجی آمنے سامنے ہوئی ہیں، صف بندی ہوئی ہے، اور جب وہ جنگ آغاز ہونا ہی چاہتی تھی تو وہاں کا جو قبیلے کا سردار تھا وہ چونکہ حلیف تھا تو اس لیے ان دونوں وہ بیچ میں آ گیا، اور اس نے یہ بیچ میں آ کر تو ان کو ایک دوسرے سے جنگ کرنے سے روک دیا. اس لیے پہلا سریے کی رویداد یہ ہے کہ وہ ایسے ہوا. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور سرایا بھیجے ہیں، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر دوسرے کا، اور جو تیسرا ہے اس کا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا ہے. یہ دونوں سرایا بھی اسی طرح صحابہ کے ساتھ گئے ہیں اور انہوں نے قافلوں کے راستے روکنے کی کوشش کی ہے. یہاں بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ صرف 6 ماہ کے عرصے کے بعد کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے دشمن کا راستہ روکنے کے لیے اپنے فوج بھیج رہے ہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ کیسے ممکن ہوا کہ لٹے پٹے آئے اور ریسورسز بھی آپ دیکھ لیں کچھ نہیں ہے، اور ان کی آباد کاری کرنی ہے، اور 6 ماہ کے اندر اندر آباد کاری بھی ہو گئی، اور اتنی بڑی فوج کو جو دشمن ہے اس کو تھریٹ کرنے کے لیے ادھر سے بھی فوج نکل پڑی. تو اس کا صرف واحد انہوں نے جو ریزن بیان کی ہے وہ یہی ریزن بیان کی ہے کہ اندرونی طور پہ استحکام تھا، اس لیے وہ مسلمان کی فوج جا کر تو بے خوف ہو کے ان سے لڑی ہے. آج ہم سب چونکہ بہت بڑے بڑے مسلکوں میں اور بہت بڑی بڑی ٹکڑیوں میں بڑھ چکے ہیں، اندرونی طور پہ ہم زیرو ہیں. تو یہ جو مجھ سے بہت زیادہ سوال ہوتا ہے، میں کسی یونیورسٹی میں چلا جاؤں، میں کہیں بھی لیکچر دے دوں، سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے یہ غزہ کے بارے میں کیا کرے، یہ غزہ کے بارے میں ہم کیا کریں. او بھائی، سب سے پہلے تو آپ پوری سیرت پڑھو، پورا قرآن اور اپنا نالج حاصل کرو، اور اس کے بعد پھر جو کچھ آپ نے جس مسلک سے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آپ اسی کے ساتھ رہیں، لیکن اس کو کاؤنٹر چیک ضرور کریں، اور آپ کے اس مسلک میں جو چیز ان چیزوں سے ٹکراتی ہے اس کو فی الفور چھوڑ کر اور سیرت پہ آ جائیں. اسی طرح یہ ساری جو ہم ٹکڑیوں میں بڑھ چکے ہیں چھوٹی چھوٹی، جب یہ ختم ہوں گی اور داخلی طور پہ 1 یونٹ ہو کے جب پھر ہم ان کا مقابلہ کریں گے، تب ہی ہم بڑے سے بڑے دشمن کو، پھر ساری دنیا کی نیٹو بھی آ جائے تو ہم اس کو شکست فاش دے سکتے ہیں. تو یہ بہت اہم پوائنٹ تھا کہ صرف 6 ماہ کے اندر لٹے پٹے آئے ہیں، اور 6 یا 7 ماہ کے بعد پہلی فوجی اٹیک کر دیا گیا. وجہ کیا تھی؟ ہم اندر سے بہت سٹرونگ تھے،
ہم اندر سے ایک تھے، ون یونٹ تھے. اللہ کرے کہ ہمیں وہ دن دیکھنا دوبارہ نصیب ہو. پھر یہ جو پہلا دستہ حضرت حمزہ کی قیادت میں رمضان کے مہینے میں گیا ہے، تو یہ اس میں سیرت نگار نے لکھا کہ اس کا جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک دشمن کو پیغام چلا گیا کہ ہم اپنی نوزائیدہ یعنی ابھی جو بالکل پیدا ہوئی ہے، ہم اس ریاست کے دفاع کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں. اور ایک اور بہت اہم پوائنٹ جو یہاں ایک اور سیرت نگار نے لکھا، وہ یہ لکھا کہ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار اس طرح کیا کہ بس جب جو حکم آ جائے تو نہ تعداد دیکھنی ہے، نہ کوئی سامان دیکھنا ہے، کچھ نہیں دیکھنا، لیکن بس اپنے مشن پہ گامزن رہنا ہے. تیسرا جو سریہ تھا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ خرار کے ایک علاقے کی طرف بھیجا گیا. اور یہ بڑا کمال ہے، اس کی بھی تفصیلات اگر ہم میں جائیں تو یہ بھی ہمیں کھڑا کرتی ہیں واپس کفار سے مقابلہ کرنے میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خرار کی طرف بھیجا. یہ ایک روایت میں 8 لوگ ہیں اور ایک دو اور روایتوں میں یہ 12 کے قریب لوگ ہیں. تو صرف 12 لوگوں کا دستہ سب سے بڑے دشمن کے قافلے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے جا رہا ہے، اور صرف 8 یا 10 لوگ ہیں. اور یہ کرتے کیا تھے؟ یہ صبح کو چھپ جاتے تھے اور شام کو رات ساری چلتے تھے. تو 5 دن کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کی منزل مقصود بتائی تھی کہ وہ خرار کے علاقے میں پہنچنا ہے، یہ 5 دن کے بعد وہاں پہنچے ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ یہاں ایک سیرت نگار نے بہت خوب بات کی. ان تینوں سرایا کو بیان کرنے کے بعد وہ کہتا ہے مسلمانوں کو سب سے پہلے یہی سیکھنا چاہیے. یہاں یہی پوائنٹ سامنے آ رہا ہے کہ بے سر و سامانی کا عالم ہو، پھر بھی ہم مشن سے نہیں ہٹیں گے، پھر بھی ہم مشن کے اوپر گامزن رہیں گے. 5 دن پیدل چلنا پڑے چلتے رہیں گے. لیکن بہرحال وہ 5 دن پیدل چل کے اور وہاں پہنچے. انہوں نے قیامت کی صبح تک کے لیے امت کو یہ پیغام دے دیا، بے سر و سامانی آپ کے مشن کو نہیں روک سکتی، نہ اس کو روکنا چاہیے. یہ بھی پوائنٹ اپنے اندر اتارنے کی کوشش کیجئے. پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو 3 سرایا بھیجے ہیں، اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ قریش مکہ جو اپنے وہاں غرور اور تکبر میں بیٹھے مکہ میں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ایتے کڑے دی مچھیاں نے، یہ جو مسلمان ہیں مدینہ کے، جب چاہیں گے جا کے دبوچ لیں گے، پکڑ لیں گے. تو لیکن جب یہ 3 سرایا نے جا کر ان کے بہت بڑے بڑے مالی تجارت کے لشکروں، ان کے کاروان کو جب جا کے پہنچنے کی کوشش کی، وہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ وہ مڈبھیر نہیں ہو سکی. تو جب ان کو کوشش کی تو سب سے بڑا اسٹریٹجک جو ایڈوانٹیج لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ یہ تھا کہ قریش مکہ ان کے بارے میں سازش کرنے کی بجائے اپنے معاشی روٹ کو، تجارتی روٹ کو بچانے کے لیے آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ گئے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے بھی کتنی بڑی اسٹریٹجی نکلتی ہے کہ دشمن کو اگر آپ کو ایک طرف سے تھریٹ کر رہا ہے تو آپ کو یہ پالیسی اپنانی چاہیے آج بھی کہ آپ اس کو اس کی دوسری شارک پہ تھریٹ کریں، اور پھر وہ آپ کے ساتھ جو وہ کنفرنٹیشن کرنا چاہ رہا ہے اس سے پھر وہ باز آ جائے. تو اس کے بعد پھر 3 سرایا کے بعد 3 غزوات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ کو لے کر گئے ہیں، اور مقصد یہی تھا کہ ان کے قافلوں کا راستہ روکنا ہے. اس میں سب سے پہلے غزوہ ابوا ہے جو مدینہ سے بالکل دور ہے اور مکہ کے قریب ہے. اور یہ ابوا وہی جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مدینہ سے واپس آتے ہوئے وفات پائیں تھی اور جہاں ان کی قبر ہے. تو یہاں بھی آپ غزوہ لے کے گئے ہیں، صحابہ کی جماعت لے کے گئے ہیں، لیکن قبیلے کے سردار سے معاہدہ کر کے واپس آ گئے. 15 روز کے بعد آپ کی واپسی ہوئی. اور غزوہ بوات ہے، اس میں بھی آپ معاہدہ کر کے آئے، قافلے سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہو سکی. تیسرا غزوہ صفوان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اب یہ کچھ جب مینوورز ہوئے ہیں تو پھر قریش نے بھی اپنا ایک پیغام دینے کے لیے قریش نے بھی پھر ایک پالیسی کی ہے. انہوں نے ایک شخص کو بھیجا جو قرز بن جابر فہری اس کا نام ہے. وہ مکہ سے آیا ہے اور مدینہ کے آؤٹسکرٹس پہ، مدینہ کے مضافات پہ اس نے مسلمانوں کے کھیت، 2 مسلمان تھے، جیسے ڈیرہ ہوتا ہے، یعنی ان کا کھیت ہے، ان کے 2 گھر ہیں اور وہ اپنی زراعت کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں. وہ اپنے اس چھوٹے سے ٹکڑی کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ آیا ہے. ان دونوں مسلمانوں کو اس نے شہید کیا، ان دونوں کے گھروں کو جلایا
اور فصلوں کو نقصان پہنچایا، اور ان کے جتنے مویشی تھے، مال مویشی تھے، وہ اپنے ساتھ ہنکا کر تو ساتھ لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلا، آپ فوراً صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر اس کا پیچھا کرنے گئے ہیں، لیکن یہ بھاگ چکا تھا۔ تو دیکھیں اب یہ ٹو وے شروع ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کو یہ سائلنٹ میسیجز دیے جا رہے ہیں کہ ہم بھی بیدار ہیں، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب یہ آگے آپ دیکھیں گے کہ آگے ہم جو جتنے بھی، اب تو جتنا مدنی دور ہے وہ غزوات کا ہے، تو اب آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کا، اس وقت بھی پوری دنیا کا عالم کفر جو پلاننگ کر رہا ہے، آپ کو یہ اگلے مدنی دور میں غزوہ بدر سے لے کے تو آگے غزوہ تبوک تک آپ کو ان تمام کے ہتھ کنڈوں کے، وہ سپرلیٹو ہتھ کنڈے بھی ہوں، ان تمام کے کمال قسم کے توڑ مل سکتے ہیں اگر ہم سیرت پہ واپس آ جائیں۔ تو اس کے بعد پھر غزوہ عشیرہ ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا قافلے کا، آپ اس قافلے کا راستہ روکنے اپنے صحابہ کے ساتھ گئے ہیں، اور یہ وہی قافلہ ہے جو ابو سفیان 1000 اونٹ لے کر مکہ سے گئے۔ تو یہ وہ قافلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے ہیں، لیکن ابو سفیان کا قافلہ پہلے نکل چکا۔ اب یہ جب واپس آئے گا تو غزوہ بدر اس کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے اس کو راستہ روکنے گئے، لیکن اللہ کی مشیت نہیں تھی، اس لیے اس وقت تو آپس میں کنفرنٹیشن نہیں ہوئی، وہ نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حسب معمول ادھر یہ اپنے معاہدات کر کے واپس آ گئے ہیں۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک بہت اہم سریہ بھیجا آپ نے، جو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں گیا۔ اس میں بھی بہت تھوڑے سے صحابہ تھے کہ جو ان کے ساتھ گئے، اور یہ ایک بالکل نئی طرح کی اور بڑی ڈیفرنٹ قسم کی ایک اسٹریٹجی تھی اور ایک مہم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ کو امیر بنایا، اور ان کے ساتھ چند صحابہ کو بھیجا اور ان کو ایک خط دیا، اور آپ نے فرمایا کہ 2 دن سفر کرتے رہنا، اور اس کے بعد میرا یہ خط کھولنا اور اس کو پڑھ کے دیکھنا، اور وہاں تمہاری منزل لکھی ہوگی کہ تشکیل کہاں کی ہے۔ یہ چلے گئے، سارے کو 10 کے قریب لوگ تھے، یہ چلے گئے اور 2 دن سفر کرتے رہے۔ 2 دن سفر کرنے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط نکالا، پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ بطن نخلہ کی طرف جاؤ۔ اب یہاں ایک بڑی ایک عجیب ترین بات ہے کہ یہ جو مہم تھی یہ دشمن کے علاقے میں تھی، یعنی یہ بالکل ایسے ہی سمجھے کہ آج اگر آرمی میں کسی کو کہا جائے کہ آپ یہ خط لے لو اور یہاں سے واہگہ بارڈر سے کراس کر جاؤ، اور جب آپ امرتسر اور دہلی گزرتے ہوئے جب دہلی پہنچو، میرا یا 2 دن بعد جہاں پہنچو انڈیا کے اندر، ود ان دا ٹیریٹری آف انڈیا، جب آپ وہاں پہنچو تو دیکھو میں نے کیا حکم دیا ہے، اور وہاں آپ نکالیں تو آپ کو حکم ہو کہ آپ وہ دہلی کراس کرتے اگلے شہر میں پہنچو۔ تو یہ کتنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانے والی مہم تھی۔ چند صحابہ تھے، ہم سب کو قیامت تک کے لیے وہ یہ پیغام دے گئے کہ مشن کے آگے بس یہ مشن دیکھنا ہے اور کچھ نہیں دیکھنا۔ بہرحال یہ لوگ گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہدایت دی ہوئی تھی کہ جب وہاں پہنچو میرا یہ خط پڑھ کے دیکھ لینا، اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ دینا ہمیں، یعنی جان ہتھیلی میں رکھ کے طائف اور مکہ کے درمیان جو وادی نخلہ ہے وہاں جانا ہے، اور وہاں رک کر قریش کے قافلے کا انتظار کرنا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پڑھ کے کہا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب یہ خط کھولو اس کے بعد ان ساتھیوں سے کہو کہ تم میں سے جو آگے جانا چاہے آگے چلا جائے، اور جو واپس جانا چاہے وہ واپس چلا جائے، کسی کے اوپر کوئی زور نہیں کہ وہ ضرور اس مہم میں جائے۔ لیکن الحمدللہ سب نے کہا جی ہم ساتھ جائیں گے، اور پھر وہ وہاں پہنچے ہیں اور وہ وہاں ویٹ کر رہے تھے۔ تو قریش مکہ کا قافلہ واپس آ رہا تھا، اس میں عمر بن حضرمی اور 2-4 اور لوگ تھے۔ تو یہاں آپس میں ان کے درمیان، مسلمان لشکر کے درمیان یہ بات چیت شروع ہو گئی کہ یہ حرام مہینہ، اس میں لڑائی منع ہے، لڑائی کی نہیں جاتی، تو کیا اس میں کریں یا نہ کریں۔ اسی طرح ان کے آپس میں یہ گفتگو ہوتی رہی کہ نہیں کرتے تو یہ قافلہ نکل جائے گا، اور اگر کرتے ہیں تو بہرحال اسی طرح کی گفتگو میں اور ایک صحابی رسول نے تیر مارا، اور عمر بن حضرمی وہیں قتل ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ان کے 2 وہاں سے کیپٹیوز لیے ہیں، ان کو قیدی بنایا ہے، اور لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ مال غنیمت لائے ہیں اس قافلے کا، اور 2 قیدی لائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مال غنیمت بھی نہیں لیا،
لیکن میں اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے، صحابہ نے، یہ جو چند صحابہ کیا یہ جو قافلہ گیا تھا ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، ان کا حکم تو یہ نہیں تھا، تم نے لڑائی کی اور حرام مہینے میں کی. اور اس کے دوسری طرف بڑا شیعر قسم کا پروپیگنڈا کیا یہود نے اور قریش مکہ نے اور منافقین نے مل کر کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا کیا، انہوں نے حرام مہینے میں لڑائی کی. اللہ پاک نے پھر ان چند صحابہ کی صفائی کے لیے آیات اتار دی، اور اس آیات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کا 5واں حصہ نکال کر ان کو بھی دیا اور بیت المال میں بھی دیا. اور وہ صحابہ بہت خوش ہوئے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک اتار دیا کہ حرام مہینے میں لڑنے پہ بات کرتے ہو، لیکن اللہ کے گھر سے روکنا، اس سے نکالنا، اور جو تم نے مظالم کی ہیں وہ اس کے اوپر بھی تو بات کرو، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو اسی طرح آج بھی دیکھ لے کہ جو ہمارے معاشرے میں لبرل طبقہ ہے، وہ کوئی واقعہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ پھر وہ پتہ نہیں انسانیت کے حقوق کے کیا راگ لاپتا ہے، لیکن اسی تمام لبرل کو سانپ سونگا ہوا ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے. ابھی میں نے کل پڑھا کہ 42,000 پیپل ہیو بین میسیکرڈ، ذبح کر دیے گئے ہیں 42,000 لوگ. یہ تو آفیشیل ہے، اور یہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جب کوئی ایسے کیجولٹیز کے بارے میں آفیشیل آئے تو اس کو 2 سے ضرب دے دو، 3 سے ضرب دے دو. تو یہاں کوئی لبرل نہیں بولتا، اور جو بول رہا ہے اس کو اس کی سیٹوں سے ہٹایا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ عالم کفر جو ہے اس کی روش ہمیشہ سے ایک ہی رہی. تو بہرحال یہ پہلا غنیمت تھا کہ جو حاصل کیا گیا. اور اس کے بعد آبویسلی جب وہ قریش کا جو وہ ایک قافلہ تھا ابو سفیان کا، جب وہ واپس آیا تو پھر اس کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو ہمارے ساتھ چلتا ہے. یہ غزوہ بدر کا آغاز ہے. لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی سواری اس کے پاس ہے وہ چلے، اور جس کی سواری اوالی میں یعنی ارد گرد کے باہر کے علاقے میں انہوں نے اپنے مویشی بھیجے ہوئے چرنے کے لیے میدانوں میں، تو وہ ساتھ نہ جائیں. تو یہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر 313 کے قریب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں. 70 اونٹ ہیں اور 2 ان کے پاس گھوڑے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ہم نے جا کے یہ قافلے کو روکنا ہے. لیکن بعد میں پھر اللہ پاک نے آگے کیا کیا وہ آگے ہم سننے والے ہیں. تو لیکن دوسری طرف سے جو قافلہ ابو سفیان آ رہا ہے اس میں 1000 اونٹ ہیں، 50,000 دینار ہیں، جو کہ 262.5 یعنی 262 کلو سونا تھا. کتنا جی؟ 262 کلو سونا. میں لیکچر کی تیاری کے لیے جب یہ میں نے لائن پڑھی تو میں نے گوگل کیا، آج 1 کلو سونے کی قیمت $80,000 ہے. تو 262 کلو سونا کتنا بڑا مال تھا. اور اسی مال کے بعد پھر انہوں نے بہت بڑا لشکر لے کے مدینے پہ آنا تھا. تو اب یہ حکمتیں سمجھ آ گئی کہ کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے راستے روکنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ یہ اتنا بڑا مال تھا ہی اسی لیے کہ اس کو جب کما کے منافع لیں گے پھر سارے مل کر مدینہ کو نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں. تو یہ جب واپس آیا تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے، 1-2 اور سیرہ نگاروں نے بھی بہت کمال لکھی. انہوں نے کہا کہ ابو سفیان جو تھے یہ کوئی بیوقوف نہیں تھے، یہ بہت انٹلیکچوئل تھے. اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جب چلے ہیں شام سے تو انہوں نے اسی وقت اپنے جاسوس آگے دوڑائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ غزوہ شیرہ میں جب پہلی دفعہ یہ گئے ہیں تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. واپس آ کر آپ نے اپنے 2 جاسوس بھیج دیے ہوئے تھے کہ وہ ان کی نقل و حرکت کے بارے میں بتائیں. لیکن وہ جب بتانے آئے ہیں تو آپ اس سے پہلے ہی مدینے سے نکل چکے تھے، وہ بھی بتانے میں لیٹ ہو گئے. اسی وجہ سے آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس قافلے کا سامنا نہیں ہو سکا، کیونکہ جو جاسوس تھے وہ تھوڑا لیٹ پہنچے ہیں. تو اسی طرح ابو سفیان نے بھی اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے. وہ قافلہ شام سے چلا، لیکن وہ 1-2 دن کی مسافت سے پہلے آگے چل رہے تھے، اور وہ سنگن لے رہے تھے کہ ان کو پہلے ہی شک تھا کہ ہمارا راستہ روکا جائے گا. اور یہ قافلہ ایسے ہی ہوا کہ وہ جب ایک قبیلے کے سردار کے پاس آ کے رکا ہے تو ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا کوئی ہلچل دیکھی ہے؟ تو اس قبیلے کے سردار نے کہا ہاں میں نے 2 اجنبیوں کو دیکھا تھا، مسافر تھے، اور انہوں نے وہ فلاں چشمے پہ اپنے اونٹ بٹھائے تھے، پانی بھرا اور چلے گئے.
ابو سفیان اتنے انٹلیکچوئل تھے، وہ وہاں گئے، انہوں نے اس اونٹ کی مینگنی تھی، اس کو جب دیکھا تو اس میں گٹھلی تھی، گٹھلی کو توڑا تو کہا یہ تو مدینے کی گٹھلی ہے، اینڈ ہی گاٹ اٹ، کہ میرا پیچھا کیا جا رہا ہے اور میرا قافلہ وہ اس وقت شدید خطرے میں ہے۔ اس لیے اس نے زمزم غفاری نام کے ایک شخص کو اسی وقت اجرت پہ لیا اور کہا آگے بھاگ کے جاؤ اور مکہ والا سے کہو کہ ہیلپ ہیلپ، ایس او ایس پیغام، ایس او ایس پیغام، جو ایک جہاز ڈوب رہا ہو اور اس سے جو آخری پیغام جاتا ہے اس کو ایس او ایس کہتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا ایس او ایس پیغام انہوں نے بھیجا کہ نکلو مکہ والو اور بچاؤ اپنے یہ کروڑوں ڈالر کے اپنے اس ایسٹ کو۔ تو اسی لیے وہ سارے سواری پہ تیار ہوئے اور ایک وہاں ہلچل مچی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ قافلہ نکلا ہے، ادھر سے 313 ہیں، ادھر سے 1000 ہیں۔ وہ تھے تو 1300 کے قریب تھے، لیکن آگے چل کے پھر دو قبائل نے، اخنس بن شریک نے اپنے جو قبائل تھا اس کو پورے کو واپس پل آؤٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے کیونکہ ہم واپس جا رہے ہیں، آپ کا قافلہ آگے چل کے بچ گیا ہے۔ تو اس لیے وہ 1300 کی بجائے پھر 1000 کے قریب رہ گئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ تھوڑا لیٹ پہنچا ہے۔ ابو سفیان کا قافلہ وہ انہوں نے وہاں ایک بہت اچھی پلاننگ کی اپنی طرف سے کہ انہوں نے اپنے وہ جو راستہ تھا وہ راستہ بدر کا ہی پڑتا تھا، لیکن انہیں جب وہ سنگن ہو گئی کہ یہ دو جو قافلے، وہ جو دو لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس، اس کی وہ اونٹ کی مینگنیوں سے اسے انہیں پتہ چل گیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے لیفٹ سائڈ پہ بدر کو چھوڑا۔ اگر وہ شام سے آنے والے راستے پہ رہتے تو وہ اسی بدر سے گزرتے، لیکن انہوں نے ایک اپنے قافلے کو بچانے کے لیے وہ اس طرف کو آئے ہیں، اور یہاں سے وہ پھر اپنا راستہ روٹ چینج کیا اور وہ بدر والے مقام سے نہیں گزرے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے بدر پہ آئے ہیں تو پھر ابو سفیان کا قافلہ نکل چکا ہے، اور اب کنفرنٹیشن ہوگی تو وہ غزوہ بدر برپا ہوگا۔ یہ ساری سچویشن وہاں بنی ہے اس وقت غزوہ بدر کے لیے۔ یہ اللہ پاک کی مشیت تھی، اللہ پاک چاہتے تھے کہ حق اور باطل کو بالکل علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دیا جائے، اس لیے وہ جو قافلہ ہے اس کا مسلمان لشکر جب بدر میں پہنچا ہے تو پھر اس کو سامنے ابو جہل اینڈ پارٹی ملی ہے۔ اچھا، اب یہاں بھی بڑی کمال بات ہے کہ جب ابو سفیان کا قافلہ بچ کے نکل گیا، انہوں نے بڑا واضح پیغام بھیجا ابو جہل کے اس لشکر کو کہ بھئی ہم بچ گئے ہیں، اب کوئی ضرورت نہیں مسلمانوں سے لڑنے کی، اب آپ پر واپس چلو۔ اور وہاں سے اور بڑے بڑے سرداروں نے کہا واپس چلو واپس چلو، لیکن ابو جہل بھی، جس کو کہ ابو الحکم یعنی عقل کا باپ کہا جاتا تھا، اس دنیاوی لحاظ سے وہ بھی بہت انٹلیکچوئل تھا، سیاست اور سیادت اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ تو اس کے بارے میں بھی سیرت نگار نے کیا کمال لائنز لکھی ہیں کہ کیوں وہ واپس نہیں گیا۔ کیوں وہ واپس نہیں گیا؟ وہ اس لیے واپس نہیں گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ابو سفیان کے قافلے سے پہلے 6 مہمیں بھیجی ہیں، 3 سرایا بھیجے، 3 غزوات لے کے آئے۔ تو وہ یہ جانتا تھا کہ اگر میں اس وقت واپس چلا گیا تو مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ کتنا اسٹریٹجک پوائنٹ تھا اس کے ذہن میں۔ تو اس کے ذہن میں تھا کہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے گی اور مسلمانوں کا ایک ہولڈ اوپر آ چکا ہے، ارد گرد کے قبائل واچ کر رہے ہیں، اگر میں واپس گیا تو پھر ان کا اپر ہینڈ ہو جائے گا، یہ میں قبول نہیں کروں گا۔ اس لیے وہ بضد ہو کر آیا اور سب کو ساتھ لایا کہ آج 2 ہاتھ کر کے اور ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے وہ جو مسلمانوں کو نفسیاتی برتری حاصل ہو چکی تھی، ارد گرد کے قبائل بھی سمجھ چکے تھے کہ یہ بھی ایک سٹیٹ ہے، تو وہ اس نفسیاتی برتری کو بھی توڑنا چاہتا تھا ابو جہل۔ تو اس کے پس منظر میں وہ پیش نظر اس کی یہ ساری چیزیں تھیں، وہ چاہتا تھا کہ میں اس کو اب بیلنس کر دوں۔ یہ جو اسٹریٹجک جو وارفیئر چل رہی ہے اس میں اس کا بیلنس بہت نیچے تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ میں اب اس کو بیلنس کروں، الٹی اپنی دھاک بٹھا دوں، الٹی قریش کی دھاک بٹھا دوں، اور ہم یہ ضرور جنگ لڑیں گے۔ اس لیے ابو جہل کے سامنے یہ اسٹریٹجک پوائنٹس تھے جو بڑے بڑے سیرت نگاروں نے پیش کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تو کئی صحابہ ایسے تھے کہ انہوں نے ریلکٹنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو جنگ کی وجہ سے نہیں نکلے، ہم تو قافلے کی وجہ سے نکلے ہیں، واپس چلتے ہیں، دوبارہ تیاری کر کے پھر لڑ لیا جائے گا، تو ابھی لڑنا بہتر نہیں ہے۔ یہ بھی ایک رائے آئی ہے، سیرت نگاروں نے اس کو لکھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کیوں گئے، اس کی حکمتیں، اس کے اسٹریٹجک پوائنٹس وہ بھی سن لیجئے۔ اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ تھا
کہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ 1000 کا مجمع اگر بدر تک آیا تو پھر یہ مدینہ میں نہیں آئے گا؟ ہو سکتا ہے وہ سوچیں کہ جب ہم اتنے قریب آ گئے ہیں، ہم اتنی پاور میں ہیں، تو وہ اسی وقت اگر مسلمان لشکر واپس جاتا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے آ کر ایک بہت بڑا اٹیک مدینے پہ کرتے۔ کتنا اہم اسٹریٹجک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے سر و سامانی والے لشکر کو بھی لڑانا چاہا۔ اور سورہ انفال کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ اس کانٹیکس میں اس پس منظر کو بہت اچھی طرح پیش کرتی ہیں۔ اگر ہم اس طرح تفصیل میں جائیں اور سورہ انفال کی آیات کا پس منظر بیان کریں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو سیرہ دورہ پورا ہے ہم اگر 30-32 لیکچر میں مکمل کر رہے ہیں اب انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں، تو پھر یہ شاید سیرہ دورہ 2-2.5 سال بھی مکمل نہ ہو، تو اس لیے سورہ انفال میں وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں نکلتے ساتھ ہی مدینہ شریف سے کوئی 1-2 کلومیٹر کے بعد آپ نے جائزہ لیا تو جو چھوٹے بچے تھے ان کو واپس بھیجا، اور پھر اس میں کمال یہ امت کے لیے پیغام ہے کہ چھوٹے بچوں کا کیا جذبہ تھا۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں تو بڑا ہوں، ایڑیاں اٹھا کر کہا کہ یہ دیکھیں میں بڑا ہوں۔ کیسا جذبہ ہے، کیسا جذبہ ہے! جس بچوں کے اندر یہ جذبہ امت میں چھوڑ کے ایک لیگسی گئے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس امت کو آج جوتے ہی نہیں ختم ہو رہے، یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زعفران کے مقام پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا تو پھر آپ نے کہا کہ مجھے مشورہ دو کہ کیا کیا جائے۔ تو اس وقت شیخین نے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شاندار وہاں تقریر کر کے اپنے ہر طرح کے اپنا جو ہے وہ ساتھ دینے کی پیشکش کی، لیکن یہ چونکہ دونوں مہاجر تھے۔ تیسرے نمبر پہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم وہ موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے جائیں آپ اور آپ کا رب لڑے، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے آپ اور آپ کا رب چلے اور ہم ساتھ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوش کیا ہے ان کلمات نے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ اے ساتھیوں مجھے مشورہ دو۔ تو اس کے اوپر پھر انصار کے جو قائد ہیں، لیڈر ہیں، سردار ہیں، اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب ہی ہمارے تاج ہیں، لیکن میرے سب سے فیورٹ ترین میں سے جن کو ہر گھڑی سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے، اس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، اور انہوں نے اٹھ کر پھر ایک تقریر کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ کا منشا مبارک ہماری رائے جاننے کے بارے میں ہے، اور اس کی وجہ سیرت نگاروں نے یہ لکھی ہے، سب نے لکھی ہے کہ چونکہ بیعت عقبہ ثانیہ میں آپ نے بیعت ہی یہ کی تھی، شرائط یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر میری حفاظت کرو گے، اور اب چونکہ معاملہ مدینے سے بہت باہر ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قیامت کی صبح تک کے لیے ایک پروٹوکول چھوڑا ہے کہ بھئی جو جس کے ساتھ جو مسلمان بھی آپس میں معاملہ طے کرے تو جہاں جتنا معاملہ طے ہوا ہے اس سے آگے نہ بڑھو، کسی کو ایسے زائد از اپنے پروٹوکول اور معاہدے کی شک سے زیادہ تنگ نہ کرو، نہ اس کو کسی مہم میں ڈالو۔ تو اسی لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شاید منشاء رسول انصار کی رائے جاننے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب اسبات میں انہوں نے جواب سنا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لائن کو اپنے سیرہ دورہ کے آغاز میں بھی بیان کر چکا ہوں، اور یہ کمال لائن ہے، اور یہ اتنا تر و تازہ کرتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ جو لائن ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو تلوار کے دھنی ہیں، اللہ کرے کہ اللہ کل ہمارے ہاتھوں، سنیے ذرا، اللہ کرے کہ کل اللہ ہمارے ہاتھوں ایسے کارنامے دکھائے کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے۔ اللہ کرے میں تو جو سیرہ کے اس ٹاسک میں اترا ہوں، میں یقین جانیے کہ میں نے اپنے آپ کو ہر روز یہی ریکال کرتا ہوں، میرا صرف یہی مقصد ہے، اللہ کی قسم یہی مقصد ہے کہ میں بھی سیرت کو ایسے لوگوں تک پہنچا جاؤں کہ روز محشر حوض کوثر پہ کہا جائے کہ تیسر تم بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے ہو۔ اور یہ کہاں سے لیگسی ملی؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل دے دیا ہم ان کو پسند اتنا کرتے ہیں۔ اور میں اپنے آپ سے یہ بات کرتا ہوں، اللہ جی سے بھی میں کبھی یہ بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ جی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی کمال باتیں، ایسی لائنیں ہیں کہ وہ دل کرتا ہے کہ وہ کافی عرصہ زندہ رہتے، بہت عرصے تک زندہ رہتے، لیکن وہ اللہ نے ان کی جتنی عمر لکھی تھی وہ پہلے ہی چلے گئے۔ لیکن وہ مجھے اس لیے پسند ہے
کہ جس محاذ پہ آپ ان کی گفتگو سنیں گے، آگے سنیں کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نبی جی آپ کے لیے ایک عریش بنا دیا جائے، ایک ایسا وہ ہٹ سا، ایک چھپر سا بنا دیا جائے جہاں آپ قیام فرمائیں غزوہ بدر میں، اور ہم آپ کے جانب سے جا کے لڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے۔ تو یہ جو انتہائی خوشی، چہرہ انور کھل اٹھا، یہ سیرت نگاروں نے جو لکھا ہے وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہر جگہ لکھا ہے۔ یہ وجہ ہے میری ان کو پرسنلی لائک کرنے کی، وہ میرے مینٹور، میرے آئیڈیل ترین صحابہ میں سے اس لیے ہیں، اس لیے میں ان کو لائک کرتا ہوں کہ ہر مقام پہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ چینوا انور کو کھلا گئی ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ نصیب کر دے۔ تو بہرحال جب آپ پہنچے ہیں، آگے چلے ہیں پھر لے کر، تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکے ہیں، پڑاؤ ڈالا ہے، اور آپ اور صدیق اکبر خود تھوڑا آگے گئے ہیں، اور ایک بوڑھا وہاں نظر آیا، اور یہ بدر کے بالکل قریب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بوڑھے سے حال احوال لینا چاہے تو اس سے پوچھا، تو اس نے کہا نہیں پہلے تم بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بتائیں گے لیکن پہلے تم بتاؤ یہاں کوئی لشکر یہ وہ۔ تو اس نے بتایا کہ ہاں یہاں یہ اس کے پہاڑ کے دوسری طرف اس کا قریش کا لشکر پہنچ چکا ہے، تو آپ بالکل قریب ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس نے دوبارہ پوچھا کہ اب آپ بتائیں آپ کہاں سے ہیں، کس علاقے سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پانی کی جگہ سے ہیں۔ تو اس نے کہا پانی کی جگہ سے کیا مراد ہے، کیا عراق سے ہو؟ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر واپس جا چکے ہیں۔ پھر تھوڑی آگے جا کے آپ نے ایک 2 صحابہ کی تشکیل کی ہے اور ان سے کہا کہ جاؤ کوئی حالات لے کر آؤ۔ تو وہ دونوں صحابہ جب گئے ہیں تو وہاں آگے بدر کے جو وہ کنویں تھے اس میں سے چشمے پہ وہ 2 ماشکی پانی بھر رہے تھے، وہ ان دونوں کو پکڑ کے لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پکڑ کے لائے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ دونوں صحابہ نے ان کو مارنا شروع کیا اور اس سے انٹیروگیشن شروع کی، بتاؤ کہ تم ان کے جاسوس ہو؟ تو انہوں نے اس وقت جھوٹ بولا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو پہلے وہ سچ بتا رہے تھے لیکن صحابہ نہیں مانے، پھر ان کو مارا تو انہوں نے جھوٹ بول دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے تمہیں سچ کہہ رہے تھے کہ لشکر یہ بدر کے اس مقام پہ ہے، لیکن جب تم نے مارا تو انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لشکر کی تعداد کے بارے میں کیسے حکمت کے طریقے سے پوچھا۔ آپ نے پوچھا اچھا ان کے لشکر کی تعداد بتاؤ، انہوں نے نہیں بتائی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا وہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں، انہوں نے کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ پھر آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ وہ 900 سے 1000 کے قریب لشکر کی تعداد ہے۔ تو اسی طرح پھر آپ اس جگہ پہ بدر کے جا کے آپ نے پڑاؤ ڈالا تو حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں جو پڑاؤ ڈالا گیا ہے تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع کی گئی ہے کہ یا آپ نے خود ہی اپنے جو ہے وہ طرف سے یہ پڑاؤ ڈالا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وحی کی طرف سے تو نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا اگر ہم یہاں نہ پڑاؤ ڈالیں اور آگے چل کے وہ فلاں جگہ پہ پڑاؤ ڈالیں، اور یہ اس کی وجوہات ہیں کہ ہم اس چشمے کے اوپر ایک حوض بنا کے سارے پانی کے جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیں اور باقی سارے چشموں کو خراب کر دیں تاکہ کل جب جنگ ہو تو قریش کے لشکر کو پانی نہ مل سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگی چال کو پسند فرمایا اور وہاں سے اٹھ کر پھر آپ آگے چلے گئے ہیں۔ تو یہاں بھی ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ چاہے وہ امت میں جتنا بڑا بھی بہت بڑا بن جائے، اس کو اپنے سے چھوٹوں کی جو رائے ہے اس کو غور سے سننا چاہیے، اور اس کے بعد اگر اس میں بہتری لگے تو اس کو اپنا بھی لینا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی اگزامپل سیٹ کی ہے، بینگ اے لیڈر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے بھی آپ نے ایک بہت بڑی اگزامپل سیٹ کی ہے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں مقام بدر میں اس چشمے پہ پہنچ گئے تو پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کے پسند کرتے ہوئے وہاں ایک چھپر بنایا گیا ہے اور اس میں آپ نے پھر ساری رات عبادت کی ہے، اور رات کو وہاں اللہ پاک نے بارش برسا دی۔ اس کا فائدہ اسلامی لشکر کو ہوا کہ وہ مٹی جو ہے وہ جم گئی اور اس پہ چلنا آسان ہو گیا، جبکہ ان کی طرف جو مٹی تھی وہ دلدلی بن گئی اور ان کے لیے اور زیادہ مصائب کا سامنا بننا۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اپنی صف بندی کی ہے۔ یہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری ہے اس دن، اور جمعے کا دن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کی بڑی کمال صف بندی کی ہے، اور اس کے بعد پھر لشکر آمنے سامنے ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ایک
ایک شدید گھمسان کا رن پڑا ہے اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح دی ہے۔ ان کے 70 لوگ قتل ہوئے ہیں، اور ان کے دارالندوہ میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے مشورہ کیا تھا ہجرت کی رات سے پہلے، وہ 14 بڑے بدماشان اور سرداران میں سے 11 یہی قتل ہوئے ہیں۔ 3 جو بچے تھے بعد میں وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو اس طرح یہ غزوہ بدر کا مارکہ برپا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی طرف سے 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ 70 کے قریب جو قیدی آئے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان کو بہترین سلوک کیا جائے۔ اور اس سے پہلے پچھلی جتنی تاریخ ہے، جتنی انسانیت کی تاریخ ہے، اس میں قیدیوں سے سلوک کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے نوع انسانی میں کہ دشمن اول، اور جس نے 13 سال تک آپ کو اذیتیں دے دے کر، سب سے بڑی اذیتیں دے دے کر تنگ کیے رکھا، اس میں سے جب پہلی دفعہ آپ کے پاس وہ قیدی بن کے آئے ہیں تو ان 70 کے ساتھ ایسا کمال سلوک کیا گیا کہ وہ قیدیوں کی باتیں پورے سیرت میں آپ کے تک پہنچی ہے کہ وہ اشش کر اٹھے کہ یہ سوکھی کھجور کھاتے تھے، لیکن حضور پاک کے حکم کی وجہ سے ہمیں وہ روٹی دیتے تھے۔ اپنے پاس روٹی نہیں تھی، 1-2 روٹیاں تھیں، وہ ہمیں دے دیتے تھے، اور خود بھوکے رہ کر یا سوکھی کھجوریں کھا کر انہوں نے یہ وقت گزارا ہے۔ اور یہ اس کی حکمت بعد میں یہ ثابت ہوئی کہ ان کے بڑے بڑے سرداروں نے اسلام قبول کیا تو وہ جنگ کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کے حسن سلوک کے اور حسن اخلاق کی وجہ سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے بڑے کیٹاگوریکل پروٹوکولز پیش کیے کہ نہ عورتوں کو کچھ کہا جائے گا، نہ بچوں کو، نہ بوڑھوں کو۔ یہ آپ کی ساری اسلامی فقہ مرتب پائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو، اور اس کے علاوہ جو جنگی علاقے قبیلے میں سے آپ پر ہتھیار نہیں اٹھا کے آ رہا تو اس کو بھی کچھ نہ کہو۔ کتنی کمال بات ہے۔ تو یہ وہ پروٹوکولز ہیں کہ جس کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے یا غالباً ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب نے اس لائن کو لکھنے کے بعد کہا 19ویں صدی میں اقوام متحدہ نے انہی پروٹوکولز کو اپنایا۔ تو پچھلی پوری تاریخ اس طرح کے قیدیوں سے سلوک سے، اور جنگ میں یہ بچوں اور بوڑھوں کو سپیئر کر دینا، ان کو چھوڑ دینا، یہ پچھلی پوری تاریخ خاموش ہے۔ بلکہ وہ جہاں گھس گئی پھر پورے شہر جلا دیتی تھی، یہاں قتل و غارت کر دیتی تھی۔ اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروٹوکولز دیے، یہ اس کے بعد پھر 19ویں صدی نے اقوام متحدہ نے اسی کو بنا کر اور یہ جنگی چارٹر بنایا ہے اور پیش کیا ہے۔ رہنمائی بھی ان کو جو مل رہی ہے وہ ہماری سیرت سے ہی ملی ہے۔ ابو جہل کا انجام بہت ضروری ہے غزوہ بدر میں ڈسکس کرنا، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی یہ روایت ہے، ان سے آ کر افرا کے 2 بیٹوں نے، معاذ اور معوذ نے پوچھا۔ ایک معاذ بڑے تھے، انہوں نے کان میں آ کے پوچھا چچا جان بتائیں ابو جہل کون ہے؟ کہا میں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اول ہے، اس کو یا یہ زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں۔ پھر دوسری طرف ان کے کان میں آ کے ان کے چھوٹے بھائی نے، معوذ نے پوچھا چچا جان یہی پوچھا کہاں ہے ابو جہل؟ پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ میرے یہاں استاد طاہر عبدالرزاق صاحب نے ایک دفعہ بیان کیا، میں بیٹھا تھا، بڑی خوبصورت لگی مجھے ان کی بات۔ انہوں نے کہا پہچانتے ہی نہیں ہے دشمن اول کو، لیکن پھر بھی اصل چیز تو جذبہ ہے۔ جب وہ جذبہ 100% پورا تھا تو دشمن اول ابو جہل کو قتل کرنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ تو اللہ نے پہنچا دیا، مشن جب اندر ہے اللہ نے دکھلا بھی دیا اور اس کو پہنچا بھی دیا اور اس کو قتل بھی کروا دیا۔ تو بہرحال انہوں نے، یہ دونوں بھائیوں نے جا کر ابو جہل پر حملہ کیا، اور معاذ نے سب سے پہلے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زخمی کیا اور وہ نیچے گرا، اور معوذ نے بھی اس کے اوپر تلوار چلائی ہے اور وہ تقریباً اس کو مردہ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن وہ زخموں کی وجہ سے مردہ نہیں ہوا تھا۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ جب گئے ہیں تو یہ بالکل اپنے زخموں سے آخری دم پر ہے، اور انہوں نے جا کر اس کی گردن پہ ایسے پاؤں رکھا۔ تو ابو جہل چونکہ بہت متکبر تھا، اس نے کہا اوے چرواہے اپنا پاؤں ہٹا، پتہ نہیں تو کس کی آنکھ گردن پہ ہے، اور انہوں نے یہاں سے جب اس کی گردن کاٹنے لگے تو اس نے کہا کہ ابو جہل نے تھوڑا اونچی سے نیچے سے کاٹو تاکہ پتہ چلے کسی بہت بڑے سردار کی گردن۔ تو وہ بدبخت مرتے وقت بھی تکبر نہیں چھوڑ سکا۔ تو جب اس کی اس طرح سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون تھا۔ تو اسی طرح یہ اپنے انجام کو پہنچا ہے، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے، جو سب سے اہم ترین بات ہے
کہ حضرت معاذ نے جب ابو جہل پہ اوپر حملہ کیا، اس کو شدید زخمی کیا، وہ نیچے گر گیا، تو پھر اس وقت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تو وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو ابو جہل کے بیٹے ہیں، آگے چل کے صحابی رسول بنتے ہیں بہت بڑے، تو اکرمہ بن ابی جہل نے بدلہ لینے کے لیے حضرت معاذ کے اوپر ایسے تلوار کھینچ کے ماری، اور ان کا یہ دائیں کندھے سے وہ تلوار لگی ہے، اور یہ بازو صرف ایک چھوٹی سی وین کے ساتھ اور ایک دو چھوٹی وینز کے ساتھ یہ لٹک گیا، یہ بازو پورا اتر گیا، صرف تھوڑی سی وینز کے ساتھ ہے، اور وہ لڑتے جا رہے ہیں۔ پھر آگے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے یہ بازو ایک تسمے کے ساتھ بندھا ہوا تھا اور وہ اسی حالت میں لڑ رہے۔ میں جب اس کو سوچتا ہوں تو میں تو اپنے طریقے سے اس کو ویژولائز کرتا ہوں کہ انسانی عقل بھی نہیں سما سکتی یہ فدائیت، کہ انہوں نے کیا کیا کہ لڑتے لڑتے دیکھا یہ بازو راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے میری لڑائی کے، انہوں نے یہ لٹکتا ہوا بازو اپنے پاؤں کے نیچے لا کر ایسے پاؤں اوپر رکھا اور اس کو ایسے الٹ سمت میں زور لگایا اور یہ بازو اسے اڑا کے وہاں پھینکا۔ یہ واقعہ یا تانوں مینو کتنے سمجھ آ رہا ہے کہ جس کو ذرا انگلی پہ کوئی چیز لگ جائے تو وہ فوراً پین کلر کھاتا ہے، وہ فوراً جا کے اگر کوئی آپریشن ہے تو پہلے انیستھیزیا دیا جاتا ہے، اس زمانے میں انیستھیزیا ہے۔ اتنی شیئر پین کو برداشت کر سکتا ہے کوئی برداشت کر سکتا ہے، ہاں آج بھی کر سکتا ہے، جو صحابہ کی حیات الصحابہ پڑھنا شروع کر دے اور اس حیات الصحابہ سے اپنی زندگی کو مینٹین کرے، ری پلان کرے، آپ قسم سے آج بھی وہ ایسے کام کر سکتا ہے۔ سوچے تو صحیح کہ ایسے پاؤں کے نیچے اپنا یہ لٹکتا ہوا بازو اور کتنی پاور کے ساتھ اس کو ایسے پاؤں سے مخالف سمت میں اس کو جب کھینچا اور موڑا ہے، وہ پاؤں کے نیچے رہ گیا اور یہ بازو کٹ گیا اور خود اپنا بازو باہر پھینک دیا۔ کہاں سے یہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی عقلیں ان کو نہیں سوچ سکتی، اس کو نہیں ویژولائز کر سکتی، اس کو نہیں ویژولائز کر سکتی، نہ اس کو سمجھ سکتی ہے۔ تو بہرحال اسی لیے یہ جو ایسی جان نثاری لگائی ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، تو پھر اس لیے سیرہ نگار نے کمال لکھا کہ بدر کے بعد والے کبھی بدر کے مقام کو نہیں پا سکیں گے، بدر کے بعد والے کبھی بدر کے مقام کو نہیں پا سکے۔ وجہ یہ تھی کہ بدر والے ہمیشہ افضل رہے۔ بخاری کی حدیث شریف ہے اور آپ کی صحیح ستہ میں یہ حدیثیں بہت جا بجا موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے ہیں غزوہ بدر سے تو پھر آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کیا۔ 9 صحابہ ایسے تھے جن میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کے پاس روک دیے گئے تھے، ان کو خسرہ تھا، بیمار تھی بڑی شدید، تو اس لیے وہ روک دیے گئے تھے۔ تو اس طرح جو اور 9 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ڈپیوٹ کیا تو یہ دکھا دیا کہ جو میری ڈپیوٹیشن پہ لشکر میں نہیں گیا لیکن یہاں بھی انجام دیتا رہا ذمہ داری، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے جہاد میں ہے، اس لیے اس کو مال غنیمت دیا گیا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ غزوہ بدر کے جو واقعات ہیں وہ تو ایک ایک لمحہ، اگر صرف غزوہ بدر کے ایک کسی واقعے کو اٹھا کر اور اس کو امت کے اندر اتار دیا جائے تو آپ یقین کریں کہ یہ پوری 2 ارب کی امت زندہ ہو سکتی ہے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ سنیے، آپ نے ایسی باتیں سنی ہی نہیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب لڑائی بڑی گھمسان کی ہے تو قریش مکہ کی طرف سے ایک شخص ہے جس کی کنیت ابو کرش تھی، تو وہ ایک بہت نامی گرامی سپہ سالار پہلوان اور کمال کا وہ ایک کمانڈر تھا، تو وہ کافی جو ہے ہلچل مچائی ہوئی تھی اس نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس کو جا کے پکڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اتنے کہنے پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں گئے ہیں۔ اب یہاں ایک چیز بڑی عجیب ہے کہ یہ جو ابو کرش تھا نا، یہ سر سے لے کے پاؤں تک لوہے کی زرہ میں ڈوبا ہوا تھا، لوہا ہی لوہا اس کے پورے جسم پہ تھا، زرہ بھی بازو بھی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف اس کی آنکھیں تھیں کہ جو لوہے سے باہر تھی، باقی اس کا پورا جسم لوہے میں ڈوبا ہوا، اس لیے وہ بڑا بے فکر ہو کے لڑ رہا تھا اور ایک بڑا ٹف ٹائم دے رہا تھا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشانے کے میں قربان جاؤں کہ ان کے پاس ایک چھوٹا نیزہ تھا، انہوں نے وہ نیزہ انہوں نے پوائنٹ کیا، اسے تاکنا شروع کیا، اور اس کی کون سی چیزیں باہر تھی؟ صرف آنکھیں۔ انہوں نے کھینچ کے نیزہ مارا ہے، وہ یہاں سے لگا ہے اور یہاں سے پار ہو گیا، اور یہ بدبخت ایسے الٹ کر گرا ہے،
اور آپ صلی اللہ برچھی جو انہوں نے ماری یا چھوٹا نیزہ مارا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اس بدبخت کی لاش پہ، ایسے اس کے اوپر اپنے پاؤں رکھ کر، اپنا جوتے رکھ کے ایسے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے نیزے کو نکالا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نیزہ نکالتے ہوئے ان کی شدید ایسے پاور لگی ہے۔ تو یہ کتنا طاقتور دشمن تھا، اور وہ جب آپ نے وہ نیزہ اپنا یا وہ برچھی آپ نے وہاں سے واپس نکالی ہے، اب سنیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ویلیو کیا لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ نے وہ برچھی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ لی، اور اس کے بعد پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی، پھر وہ ابو بکر صدیق جب تک خلیفہ رہے ان کے پاس رہی، پھر 12 سال تک جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے ان کے پاس رہی، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھی، چاروں خلفاء نے اپنے پاس رکھی ہے یہ برچھی۔ بلکہ ایک کتاب میں یہاں بھی میں نے پڑھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عید کی نماز کے بعد جا کے اپنے آگے ایک نیزہ رکھتے تھے، اس کے بعد پھر وہاں اس کا سترہ بنا کر نماز پڑھتے تھے، تو وہ یہی تھی، یہ وہ نیزہ تھا، یہ وہ برچھی تھی کہ جو ابو کرش سے نکالی تھی۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا کہ جو سب سے بڑے دشمن کو میرے ختم کرے گا، میں اس کے بارے میں ایک ایسا جو ہے وہ ایک تابناک اس کی ایک ہسٹری چھوڑی ہے کہ چاروں خلفاء وہ لیتے تھے، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لی تھی۔ تو کیا کمال قسم کا یہ واقعہ ہے کہ وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ برچھی وہ اس طرح چاروں خلفاء میں چلتی رہی، پھر بنو امیہ میں جا کر غالباً وہ واپس ان کے بیٹے کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیدیوں کو لے کر واپس آ رہے ہیں مدینہ شریف، تو راستے میں 3 مختلف مقام پر رک کر آپ نے 3 بہت بڑے گستاخان اور شاتم اور سب سے بڑے دشمن جو تھے قریش کے، جو قیدی ہو چکے تھے، ان کے قتل کا حکم دیا۔ سب سے پہلے آپ نے نضر بن حارث کے قتل کا حکم دیا، پھر آپ نے عقبہ بن ابی معیط، آگے چل کے بھی ایک جگہ پھر آپ نے عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم دیا، پھر آگے چل کے آپ نے طعیمہ بن عدی کو مدینے کے واپسی میں ان تینوں کو قتل کروایا ہے۔ اور جب یہ خبر لے کر پہنچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صحابی رسول، تو مدینہ کے منافقین کو یقین ہی نہیں آیا، نہ یہود کو یقین آیا کہ یہ اتنی بڑی وکٹری مسلمانوں کو اتنی جلدی مل گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ بھی اس نے کھل کر کہا کہ اب یہ دین نمایاں ہو گیا، پھر اب اس کو بھی چارہ نظر نہ آیا اس کے سوا کہ میں ایک منافق بن کے اور اسلام کا اعلان کر دوں، اور میں بھی اپنے اسلام کو ان کی جماعت میں شامل ہونے کو ظاہر کر دوں۔ تو اس وقت اس کے یہ الفاظ کتابوں میں محفوظ ہیں، اس نے کہا کہ اب یہ دین نمایاں ہو گیا، لہٰذا اب ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا جا چکا ہے۔ آپ سیدہ رقیہ اپنی صاحبزادی کے قبر مبارک پر گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قیدیوں میں جو آئے ہیں اس میں آپ کے سگے چچا بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، حضرت زینب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند ابو العاص، اور آپ کے کزن بھی ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ کیا ایک عجیب یہاں ایک کیفیت آتی ہے کہ کیسی کیسی قربانیوں سے لگ کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے، کہ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ بہرحال قیدیوں سے پھر فدیہ لیا گیا، جن کے پاس فدیہ نہیں تھا ان کو کہا گیا کہ آپ ہمارے جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیجئے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جب فدیہ کہا تو انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ چچی جان کو جو کہہ کے آئے تھے کہ میں جا رہا ہوں جنگ میں، اگر آ گیا واپس تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ آیا تو یہ فلاں جگہ پہ خزانہ دفن ہے، یہ میرے بچوں کے لیے رکھ لینا۔ تو اسی وقت انہوں نے کہا، سمجھ گئے کہ یہ اللہ ہے جو ان کو یہ خبر دیتا ہے، اور وہ اس کے اوپر انہوں نے اپنا فدیہ دیا ہے، اور ساتھ میں 1-2 اور کا بھی فدیہ دیا ہے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس غزوہ بدر کے تقریباً 7 دن کے بعد مکہ میں ابو لہب کو ایک بڑی گلٹی نکلی جو طاعون کی طرح کی گلٹی تھی، وہ اس کو گلٹی نکلی، اور تقریباً 7 دن کے بعد وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا، اور اس کو طاعون کی اس گلٹی کی وجہ سے اس کے اپنے بچوں نے بھی اس کی میت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کی میت کئی دن ایسے باہر اوپن ایریا میں میدان میں گلتی سڑتی رہی۔ پھر جب اس کے بچوں کو کچھ علاقے کے لوگوں کے طعنوں کا ڈر ہوا تو انہوں نے پھر حبشی لوگوں کو بلا کر تو بڑی بڑی لکڑیوں کے وہ اس کے ذریعے اس کو آگے گھسیٹ کر تو کسی بڑے گھڑے میں اس کو پھینک دیا، اور اس کے بعد اوپر سے مٹی ڈال دی،
تو یہ دشمن جو سب سے بڑا تھا ابو لہب، یہ غزوہ بدر کے 7 دن کے بعد اپنا جہنم واصل ہوا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات ہے جو اس کا خلاصہ ہے کہ مقصدیت میں فرق تھا، مقصدیت میں زمین آسمان کا فرق تھا دونوں لشکر کے۔ کیوں کہ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ ہم واپس نہیں پلٹیں گے بلکہ ہم آگے جائیں گے، وہاں مستی کریں گے، شراب پئیں گے، ہمارے ساتھ جو لونڈیاں ہیں وہ ہماری شان میں قصیدے گائیں گی، پورا عرب دیکھے گا اور پورے عرب پہ وہ جو مسلمانوں کی دھاک بیٹھی ہے وہ اس طرح ڈیفیوز ہو جائے گی اور ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ تو وہاں مقصدیت کے بارے میں سیرت نگار نے لکھا ہے کہ وہ سطحی مقصدیت تھی، جبکہ ادھر مقصدیت کیا تھی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ لگانے کی مقصدیت تھی۔ اسی پوائنٹ کو میں اس لیے ریز کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں اور آپ بالخصوص پاکستان کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اسی کی بات کر لیتے ہیں۔ ہماری مقصدیت صرف مسلک، اپنا پیر، اپنی خانقاہ، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں سوچتی۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ پڑھیں یہ غزوہ بدر کے اور آگے غزوات کی ساری باتیں، اور یہ سارے اپنے اندر اتاریں، مقصدیت بڑی کریں، اپنا مقصد بڑا رکھیں کہ مجھے پوری دنیا میں اسلام جو اس وقت سب سے نیچے جا چکا ہے، مجھے اس کو پل بیک کر کے اور مجھے اس کو جا کے ٹکرانا ہے سارے ان کفار کے ساتھ کہ جو اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ جو مقصدیت کی سطحیت ہے اس کو ذرا اپنے اندر جھانک کے کبھی اکیلے بیٹھ کے تو سوچیں، اور آپ کو واقعی یہ آپ ماننے پہ مجبور ہوں گے کہ میں تو اس مسلک سے نہیں باہر آ رہا، میں تو اپنے پیر دے نال جوڑوں تو علاوہ اور کوئی سوچتا ہی نہیں۔ جڑا بندہ ملے وہ جی میرے پیر صاحب بہت بڑے ہیں، بھی ٹھیک ہے جوڑیں اس کے ساتھ، لیکن اصل مقصد صرف یہ نہیں ہے۔ اصل مقصد اسلام کو دوبارہ واپس تخت پہ لانا ہے، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ پھر غزوہ بدر کے فوری کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک ناپاک سازش کی ہے۔ صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب جمحی، یہ دونوں مکہ میں حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ صفوان بن امیہ کہتا اب تو جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں رہا، ہمارے اتنے بڑے بڑے سردار، اتنے بڑے بڑے سورما اور ہمارے اتنے گھر کے بندے اور ساتھی یہ ہمارے قتل ہو چکے ہیں، اب تو جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں رہا۔ تو عمیر بن وہب جمحی نے وہاں یہ کہا اگر میرے بچوں کا مجھے خیال نہ ہوتا اور کوئی میرے بچوں کی پرورش کا وعدہ کر لے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر نعوذ باللہ اکیلا جاتا ہوں اور میں قتل کر دوں گا۔ تو صفوان بن امیہ نے فوراً اس کو ٹو ٹیک اپ دا اپرچونٹی سمجھا اور اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں تیرے ہلاک ہو گیا تو تیرے سارے بچوں کا میں والی وارث ہوں، میں پیسہ بھی ان کے لیے رکھوں گا، تو جا اس کام کو کر۔ تو عمیر بن وہب جمحی نے اپنی تلوار کو زہر میں بجھا دیا کئی دنوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ سفر کر کے تو وہ مدینہ مسجد نبوی پہنچا۔ اب سنیں ذرا، پھر ایک اتنے بڑے بڑے آپ کے جو مسکنسیپشنز ہیں اب وہ پھر دور ہونے لگے ہیں۔ عمیر بن وہب جمحی جب وہ پہنچا، اس نے اپنے سواری مسجد نبوی کے باہر پہنچی تو اتر کے اس کو باندھ رہا تھا، اور میں قربان جاؤں حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند صحابہ کے ساتھ وہ کچھ تذکرہ کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا وہ عمیر بن وہب جمحی ہے، انہوں نے فرمایا یہ کتا یہاں کیا لینے آیا؟ تو میرے بھائی دشمن اور کافر کے لیے یہ بھی رکھنا پڑتا ہے کہ وہ قرآن نے کہا نا کہ یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں آپس میں نرم دل ہیں اور دشمن کے اوپر سخت ہیں۔ تو آج آپ کو یہی پٹی پڑھائی گئی ہے کہ ہو ہم تو بڑے امن والے ہیں۔ تو سنیے، اسلام امن والا سب سے بڑا امن والا ملک ہے، لیکن جب کوئی اس کو تھریٹ کرے تو پھر یہ سب سے بڑا اس کو نپٹنے والا بھی مذہب ہے۔ امن 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 سب جگہ نہیں لگتا، جب وہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے والے ہیں تو پھر امن کا درس نہیں ہے، پھر یہ ہے یہ کتا یہاں کیا کرنے آیا۔ پھر آپ نے صحابہ سے کہا جلدی سے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ جاؤ تاکہ یہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور وہ خود سب سے پہلے یہ سواری باندھ رہا ہے، وہ خود سب سے پہلے جا کر بیٹھ گئے، اور یہ وہاں آیا۔ چونکہ اس کا بھائی وہاں قیدی تھا تو اس نے یہ اسکرپٹ کیا کہ میں انہیں جا کے یہ کہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے بھائی کا جو فدیہ ہے میں قیدی چھڑوانے آیا ہوں، اسی چکر میں کوئی موقع دیکھوں گا اور اس وقت میں نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے حملہ کر دوں گا۔ یہ سارا اس کا اسکرپٹ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاس بٹھایا، بڑے پیار سے بٹھایا، اور پوچھا بتاؤ عمیر کس لیے آئے ہو؟ تو اس نے کہا جی کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں آیا ہوں جو آپ کے پاس قیدی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تلوار کا کیا معاملہ جو تم نے لٹکائی ہوئی ہے؟
تو اپنی طرف سے جو اس نے جواب دیا بڑا چلاک جواب ہے, بڑا کمال جواب ہے. اس نے کہا چھوڑے جی, ان ہماری تلواروں نے کیا کیا بدر میں, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں دیا. تو اس نے اپنی طرح سے بڑی چلاکی کھیلی. تو میں قربان جاؤں, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا عمیر, وہ جو حرم میں غالباً حتیم کے پاس بیٹھ کے جو یہ تم بات کر رہے تھے صفوان بن امیہ کے ساتھ, وہ کیا بات تھی؟ آپ سوچیں کہ کیا عمیر بن وہب جمحی کا کیا لیول ہوگا. وہ سمجھ گیا کہ نہیں, میں غلطی پہ ہوں, ان کو بتانے والی ذات پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے. انہوں نے کہا ہو اس وقت کائنات کا کوئی تیسری زیرو شامل نہیں ہے جس وقت میں نے اور صفوان بن امیہ نے یہ پلاننگ کی. نہیں نہیں نہیں, تو بہت بڑی غلطی پہ ہے. اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. آپ سنیں فلسفی کیا ہے اسلام کی, امن کہاں آتا ہے, سنیں اب امن کا درس دیتا ہے, سنیں امن کہاں آتا ہے. جب کلمہ پڑھ لیا اور اس نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مجھے اپنا چادر یا ماما مبارک دے دیں تاکہ میں صفوان بن امیہ کو جا کر اس کو بھی اسلام پیش کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اپنے بھائی کو جو ہے وہ غالباً دین سکھاؤ یا ان کی کوئی خاطر کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب صفوان آیا تھا تو وہ مجھے کتے سے بھی بڑھ کر برا لگتا تھا, لیکن اب جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو مجھے اپنی اولاد سے زیادہ پیارا لگتا. اللہ اکبر کبیرہ. بس ان دو چیزوں کے درمیان امن کا سارا درس ہے کہ جیسے ہی اس نے حق کو پہچان لیا, اور آپ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار ہے, اور ابھی چند منٹ پہلے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کتا کہاں ہے, اس پہ نظر رکھو. تو یہ ہے دین میرے بھائی, اس کو پڑھے جا کے کہیں بھی کسی سے, تو پھر سمجھ آئے گی کہ کہاں امن چاہتا ہے اور کہاں یہ کہتا ہے کہ ننگی تلوار بن جاؤ. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب واپس گئے تو اس کی بڑے فضائل آئے. عمیر نے واپس جا کر جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے تو وہ پیچھے ہوئے تھے, انہوں نے اہل اعلان اسلام کی دعوت دینا شروع کی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر الحمدللہ بہت سے لوگوں نے پھر دوبارہ ہجرت کی ہے. غزوہ بدر کے بہت زیادہ جو فضائل اور جو ساری حکمتیں ہیں اس میں سے میں صرف یہ چند چیزیں آپ کے سامنے لایا ہوں, لیکن یہ بہت بنیادی چیزیں تھیں جو ہماری شیئر کنسیپچول کلیئرنس کرنے میں بہت ہیلپفل ہوں گی. اللہ کرے کہ یہ غزوہ بدر کے تمام جو انوار اور برکات ہیں یہ ہم سب کے دلوں میں اتر جائے. ہم آج کے لیکچر کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین آمین یا رب العالمین.